اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ورلڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم صدقہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر انسان کے ذمہ ہے کہ ہر دن میں جس میں سورج نکلتا ہے اپنے بدن کے ہر جوڑ کا صدقہ کرے کہ تمہارا بدن سلامت ہے اور آپ کے جسم کا ہر اعضاء سلامت ہے۔ جسم کے ہر اعضاء کی سلامتی کے شکرانے کا ہر روز ایک صدقہ ادا کرے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال نہیں کہ ہم روزانہ صدقہ کر سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے اور بھی طریقے ہیں۔ صدقہ صرف پیسہ دینے یا کالے بکرے یا کالی مرغی دینے کا نام نہیں ہے۔ ہر وہ کام صدقہ ہے جس میں آپ عدل و انصاف کرتے ہو۔ تمہارا دو آدمیوں کے درمیان عدل سے فیصلہ کرنا بھی صدقہ ہے۔ روٹھے ہوئے میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی کمزور یا بوڑھے انسان کو سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اپنی زبان سے اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ تمہارا ہر وہ قدم جو نماز کے لیے اٹھے وہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگر آپ رستے سے گزر رہے ہو اور آپ کو کوئی تکلیف دہ چیز نظر آئے، کوئی پتھر، کانٹا، ہڈی وغیرہ، کوئی نابینا اگر وہاں سے گزرے اس رستے سے تو اسے تکلیف دے سکتی ہے، تو آپ نے رستے سے وہ چیز ہٹا دی تو یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ ہر دن آدمی پر ایک صدقہ لازمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ سبحان اللہ کہتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے اور لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہ اس دور میں مومن کی غذا ہوگی جب دجال آئے گا۔ اسے تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ چاشت کے 2 نفل پڑھتا ہے اس کا اس دن کے صدقے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہا میں بھی چاشت کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ والضحیٰ کی قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ جس نے چاشت کے 2 یا 4 نفل پڑھے اس نے اس دن کا صدقہ دے دیا، جسم کے ہر اعضاء کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا برائی سے روکنا اور بھلائی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے۔ سورہ منافقون میں ہے کہ میت صدقے کو بہت ترجیح دیتی ہے۔ مردہ اپنے رب سے کہتا ہے، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکوں میں شامل ہو جاؤں۔ یہ نہیں کہا کہ میں دنیا میں جا کر عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، بلکہ کہا کہ میت کی تمنا ہے، اس لیے میت تمنا کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ کوئی بھی مصیبت صدقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ ترمذی شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو دفع کرتا ہے۔ بخاری مسلم میں صدقے کے فضائل یہ ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بھلائی یا نیکی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے، یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے ہیں، ہر قسم کی دعا اور علاج کروا چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہو رہا، بڑے بڑے ڈاکٹرز طبیبوں سے رجوع کر چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو۔ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ جتنی بڑی بیماری ہوگی صدقہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتہ ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہتا ہے، خدا اس کی عمر کو دراز کرتا ہے اور اس کو بری موت سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی نے کوئی درخت لگایا یا کھیت بویا تو اس میں سے کسی آدمی یا چرند پرند یا چوپائے نے کھایا تو اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے، اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے اور نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں کہ صدقہ کیا ہوا مال ہی باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے انسان تیرا مال ایک تو وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا دوسرا پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا تیسرا وہ جو صدقہ کر کے آخرت کے لیے بیچ دیا۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے، محشر میں صدقہ سایہ ہوگا، صدقہ عذاب قبر سے نجات ہے، صدقہ برے خاتمے سے نجات دیتا ہے اور صدقہ کیا ہوا مال ہی باقی رہے گا۔ امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں کہ بیمار کا علاج صدقے سے کیا کرو، کچھ فرق نہیں پڑے گا کہ اگر تم میں سے ہر ایک اپنی 1 دن کی خوراک صدقہ کر دیا کرے۔ اللہ کی طرف سے مالک الموت کی طرف ایک تحریر بھیجی جاتی ہے جس میں بندے کی روح قبض کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ صدقہ دے دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ تمہاری تحریر کو واپس کر دیا گیا۔ یہ ہے صدقے کی فضیلت اور اہمیت۔ اس لیے ہمیں زندگی میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری مصیبتیں، پریشانیوں اور مشکلوں کو دور کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔